اور یہ عمر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ انہیں اکیلے نکلنے کی ضرورت کیا ہے. اور میاں آپ کے ہاں تو عورتوں کو قبر میں بھی اکیلا نہیں سکون لینے دیتے. کیا قبر میں بھی ہمیں ان عورتوں کو اکیلا نہ دفنائیں؟ یہ درندے تو وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں, وہاں پر بھی ان کی عفتیں تار تار کرنے سے باز نہیں آتے. تو یہ بچکانہ باتیں چھوڑ دیں, اور یاد رہے کہ یہ جو معاشرے میں سراسیمگی پیدا ہو گئی ہے, یہ جو عجیب سی فضا اور لہر پیدا ہو گئی ہے, اس نے ختم نہیں ہونا ہے. یہ ختم ایک ہی صورت میں ہوگی کہ اگر آپ انہیں لٹکائیں گے. اور جب تک آپ انہیں لٹکائیں گے نہیں, فواد چودھری اور بلاول بھٹو جیسوں کی باتوں کو اپنے اعصاب پر سوار کر کے انہیں آپ معاف کرتے رہیں گے, عمر قید دیتے رہیں گے, اور اپنا سافٹ امیج شو کرنے کے لیے آپ سزائے موت کو معطل کر کے سزائے عمر قید کو جاری رکھیں گے, تو یقین مانیں کہ آپ کا سافٹ امیج برقرار نہیں رہے گا. یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں, یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں, یہ جو سانحات ہو رہے ہیں, کیا اس سے ملک پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں جائے گا؟ اس سے بڑی ضلالت, پسپائی اور ڈوب مرنے کی بات تو کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ کے ملک میں پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. آپ الٹا آپ کے افسران جنہوں نے ان واقعات کی تحقیقات کرنی ہے, ان ملزمان کو پکڑنا ہے اور انہیں کٹہرے میں کھڑا کر کے انہیں سزا دلوانی ہے, وہ اس طرح کی بچکانی باتیں کر رہے ہیں, وہ اس طرح کی سطحی باتیں کر رہے ہیں. اتنی یعنی گری ہوئی سوچ اور منصب ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ہیں. تو ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ انہیں لٹکائیں, ان تمام تر مجرمان کو لٹکائیں. ضیاء الحق کے زمانے میں ایک پھانسی ہوئی تھی اور اس کے بعد 10 سال کوئی ریپ نہیں ہوا. اور خدا کے بندو, اس ڈکٹیٹر سے ہی کچھ سیکھ لو یار. وہ فوجی جسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو فرعونیت کا دور ہوتا ہے, فوجی اگر ملک پر قابض ہوتا ہے تو اس کی فرعونیت چلتی ہے, تو اس فرعون نے ایسا فیصلہ لیا تھا کہ 10 سال کے لیے امن ہو گیا تھا. اور خدا کے لیے اسی فرعون سے کچھ سیکھ لو یار. اسلام کی شکیں لاگو کرنے کے لیے ہیں, اور یہ بنیادی شکیں ہیں, ان سے معاشرہ سدھرتا ہے. ٹھیک ہے آپ دوسری تیسری چوتھی پانچویں آٹھویں 10ویں شک کو نافذ نہ کریں, لیکن اس شک کو لازمی نافذ کریں. یہ جو رٹ لگائی گئی ہے کہ فلانا ہمارا آخری امید ہے, فلاں ہمارے آخری امید ہے, فلاں سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں اور اس پر ہماری امیدیں ختم ہیں, اور خدا کے لیے یار خدا کا خوف کر لو. امید صرف اللہ سے ہوتی ہے, اور آخری امید بھی وہی ہے. پہلی امید بھی وہ ہے اور آخری امید بھی وہ ہے. اس کے علاوہ کسی سے بھی امید رکھنا, آس لگانا فضول, بیکار اور کسی نہ کام کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے مزاج بخیر ہوں گے. پاکستان میں ان دنوں درندگی اور وحشت کی عجیب لہر جاری ہوئی ہے, اور جاری بھی ایسی ہوئی ہے کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. پیدر پہ ہمیں ایسے کیسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ایسی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ دل دہل جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور عجیب سی کیفیت میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے, اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں. ان حالات کا سبب اور باعث کیا ہے؟ کہ یہ ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہے, ہماری سرکشیاں اس کے پیچھے کار فرما ہیں, یا پھر یہ حکومت کی نااہلی. کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں, اگر ہم اپنے پچھلوں کو دیکھیں, یعنی پچھلے وقتوں کو دیکھیں, پچھلی حکومت کے سینیریوز کو اور ان کے ٹینیورز کو دیکھیں, تو ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ حکومت پر تنقید کی ہے, ہم نے ہمیشہ حکومتی مناصب پر موجود لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے, ہم نے ہمیشہ ان کی درگت بنائی ہے, ہم نے ہمیشہ انہیں ان کی نسلیں یاد دلائی ہیں. آپ یاد کریں نا لاہور کا وہ واقعہ
मॉडल टाउन का वाक़या कि जहाँ पर कुछ लोगों को कत्ल किया गया, तो वो वाक़या आज भी हम याद करते हैं, आज भी एहतजाज करते हैं और आज भी उसे याद करके अपना खून जलाते हैं। और आज भी हम नून लीग पर लानत करते हैं, उन पर अपनी जूतियां बरसाते हैं, उनको गालियों के तोहफे देते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या ये वाक़यात आपको नज़र नहीं आ रहे? ये जो एक कतार लगी हुई है, ये जो हमें रोज़ाना एक नया केस देखने को मिल रहा है, कि क्या ये हमारी नज़रों से ओझल है, या हम दोहरेपन का शिकार हो गए हैं, या हम मुनाफिक बन चुके हैं, या हमने बहरूप धार लिए हैं। हम नज़र कुछ आते हैं लेकिन अंदर से कुछ और हैं। यानी बात जब हो हमारे मुखालिफ की, हमारे सामने अगर हमारा मुखालिफ हमसे कोई गलती करे तो हम उसे आड़े हाथों लेंगे, लेकिन जब हमारा बंदा जिससे हमारा इख्तलाफ नहीं, जिससे हम इत्तफाक करते हैं, वो चाहे कोई गुनाह कर जाए तो उस पर हम पूछते नहीं, उस पर कोई वावेला नहीं करते, उस पर कोई शोर नहीं मचाते, उस पर कोई उधम नहीं मचाते। ये बात अपनी जगह मुकद्दम और दुरुस्त है कि हम में गलतियाँ, कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ मौजूद हैं, लेकिन ये जो माशरे में सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे अगर किसी की नाअहली है तो वो हुकूमत है। अजीब तमाशा लग गया है, ऐसा लगता है जैसे जंगल का कानून है। अरे भाई, जो मुल्क होते हैं, जो माशरे होते हैं, वहां पर कानून होता है, वहां पर इदारे होते हैं। यहां पर कानून भी है, इदारे भी हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा रहा। आए रोज बच्चियां अगवा हो रही हैं, उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं और दरिंदे दंदनाते फिर रहे हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, उन्हें कोई लगाम डालने वाला नहीं, उनके गलों में कोई रस्सियां डाल के उन्हें मुंह के बल घसीटने वाला नहीं। ज़ैनब का वाक़या इस कौम के जहनों के कैनवस से अभी तक महव नहीं हो सका। वो जुल्म, वो बर्बरियत अभी भी इस कौम के दिमागों पर आवेज़ा और नक्श है। और यहां पर है कि रोज़ाना हमें एक नई ज़ैनब देखने को मिल रही है। रोज़ाना हम एक मजलूम बच्ची की लाश देख रहे हैं, लेकिन इदारे टस से मस नहीं हो रहे। खुदा के लिए कोई ऐसा कानून मरतब करें कि इन वहशियों को खौफ लाहक हो, इन्हें खदशात लाहक हो। ये ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचें और इनके दिलों में ये खटका जन्म ले कि नहीं यार, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें लटका दिया जाएगा, हमारा सर कलम कर दिया जाएगा, हमें भून दिया जाएगा। लेकिन उन्हें पता है कि अगर हमें पकड़ भी लिया गया, अगर हमें गिरफ्तार कर भी लिया गया तो 2-4 दिन की बात है। ये अदालतें, ये मुहाफिजों के इदारे, ये पुलिस, ये बराए नाम पुलिस का इदारा, ये तो रखीलों की सूरत अख्तियार कर गया है। ये तो दलालों से है कि जो पैसा फेंकेगा ये उसकी दलाली करना शुरू कर देंगे। कराची में मरवा, जो कि 5 साल बच्ची थी, उसका अगवा हुआ और उसे उस जालिम ने 2 रातें और 1 दिन अपने पास रखा, अपनी हवस का निशाना बनाया और उसे कत्ल करके, उसके बाद उसे कत्ल भी क्या किया, ऐसी बेदर्दी से कत्ल किया कि बंदा बताते हुए भी आग बगोला हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस मासूम बच्ची को उसने जलाकर भस्म कर दिया और उसके बाद उसकी लाश को फेंक दिया। अब इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि उस कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बड़ी जल्दबाजी का मुजाहरा किया, आपने बहुत अच्छे इक़दाम किए और आपने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये याद रहे कि अगर वो कातिल है और हकीकी कातिल है तो उसे अवाम के बीच में लटकाएं, उसे चौराहों में लटकाएं, उसे अवाम को बुलाकर उनके सामने इबरत का निशान बनाएं, ताकि माशरे में कोई तो सुधार पैदा हो, ताकि माशरे में कोई तो बेहतरी आए। और इसके अलावा पेशावर में 2 ख्वाजा सराओं के साथ ये वाक़या पेश आया कि वो एक फंक्शन से वापस आ रहे थे और उन्हें कत्ल कर दिया गया। समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है। और उससे भी पहले गालिबन सितंबर के शुरू की बात है कि
کورنگی کا ایک نوجوان، اسے دن دہاڑے قتل کر دیا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ پرسوں کی بات ہے کہ لاہور کے موٹر وے پر ایک خاتون جو اپنے بچوں سمیت اپنے سسرال جا رہی تھیں، وہاں پر ان کے ساتھ ایسا المناک، ایسا دردناک اور ایسا دل کو لرزا دینے والا واقعہ پیش آیا کہ روح تک کانپ جائے. لیکن ان کے افسران کے لچھن اور ان کی حرکتیں دیکھیں کہ پنجاب پولیس کا جو ہیڈ ہے، جو ان کا افسر اعلیٰ ہے، اس کا بیان دیکھیں. عمر شیخ اس کا نام ہے. میں اس کا نام بہت اچھا ہے، ورنہ جو اس کی حرکتیں ہیں، دل تو کرتا ہے کہ اسے اس کی نسلیں یاد دلائی جائیں کہ اس کی کمینگی اور رذالت کو ملاحظہ کریں اور اس کے الفاظ پر ذرا آپ غور کریں تو آپ کہیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کیا ہم لوگ واقعتاً پاکستانی ہیں؟ کیا ہم لوگ واقعتاً مسلمان ہیں اور ہم ایک اسلامی ملک کے باشندے ہیں اور یہ ہمارے محافظ ہیں کہ جن کی حرکتیں اور باتیں یہ ہیں کہ اسے اس وقت رات کے اس پہر میں اکیلی گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی حد ہو گئی ہے. آپ اپنی نااہلی کو اس طرح چھپائیں گے، آپ اپنی ناکامی کو اس طرح سے دوسروں کی نظروں سے اوجھل رکھیں گے، آپ اپنی کمینگی، رذالت اور دلالی کو اس طرح پردہ پوشی میں رکھیں گے. آپ کا کام ان کی حفاظت کرنا ہے، آپ کا کام انہیں حفاظت مہیا کرنا ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو محافظ کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان جیسے 2 نمبر اور لچھن باز افسران کو فوراً معطل کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس عمر شیخ کو فوراً معطل کیا جائے. اس کی کمینگی اور رذالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اس کے منصب سے فارغ کیا جائے. ایک تو ایک عورت ظلم کا شکار ہوئی ہے اور آپ اسی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. اپنی نااہلی، اپنی ناکامی وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور اس معصوم کی، اس مظلوم کی تعزیت اور عیادت کی بجائے، اس سے دلجوئی کرنے کی بجائے آپ اسے ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. کیا اس سے بھی بڑا کوئی جنگل کا قانون ہوگا؟ اور یاد رہے کہ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے نا، اور یہ عمر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ انہیں اکیلے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، اور میاں آپ کے ہاں تو عورتوں کو قبر میں بھی اکیلا نہیں سکون لینے دیتے. کیا قبر میں بھی ہمیں ان عورتوں کو اکیلا نہ دفنائیں؟ یہ درندے تو وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر بھی ان کی عفتیں تار تار کرنے سے باز نہیں آتے. تو یہ بچکانہ باتیں چھوڑ دیں. اور یاد رہے کہ یہ جو معاشرے میں سراسیمگی پیدا ہو گئی ہے، یہ جو عجیب سی فضا اور لہر پیدا ہو گئی ہے، اس نے ختم نہیں ہونا ہے. یہ ختم ایک ہی صورت میں ہوگی کہ اگر آپ انہیں لٹکائیں گے. اور جب تک آپ انہیں لٹکائیں گے نہیں، فواد چودھری اور بلاول بھٹو جیسوں کی باتوں کو اپنے اعصاب پر سوار کر کے انہیں آپ معاف کرتے رہیں گے، عمر قید دیتے رہیں گے، اور اپنا سافٹ امیج شو کرنے کے لیے آپ سزائے موت کو معطل کر کے سزائے عمر قید کو جاری رکھیں گے، تو یقین مانیں کہ آپ کا سافٹ امیج برقرار نہیں رہے گا. یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ جو سانحات ہو رہے ہیں، کیا اس سے ملک پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں جائے گا؟ اس سے بڑی ضلالت، پسپائی اور ڈوب مرنے کی بات تو کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ کے ملک میں پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. آپ الٹا، آپ کے افسران جنہوں نے ان واقعات کی تحقیقات کرنی ہے، ان ملزمان کو پکڑنا ہے اور انہیں کٹہرے میں کھڑا کر کے انہیں سزا دلوانی ہے، وہ اس طرح کی بچکانی باتیں کر رہے ہیں، وہ اس طرح کی سطحی باتیں کر رہے ہیں. اتنی یعنی گری ہوئی سوچ اور منصب ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ہیں. تو ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ انہیں لٹکائیں، ان تمام تر مجرمان کو لٹکائیں. ضیاء الحق کے زمانے میں ایک پھانسی ہوئی تھی اور اس کے بعد 10 سال کوئی ریپ نہیں ہوا.
اور خدا کے بندو اس ڈکٹیٹر سے ہی کچھ سیکھ لو یار. وہ فوجی جسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو فرعونیت کا دور ہوتا ہے، فوجی اگر ملک پر قابض ہوتا ہے تو اس کی فرعونیت چلتی ہے. تو اس فرعون نے ایسا فیصلہ لیا تھا کہ 10 سال کے لیے امن ہو گیا تھا. اور خدا کے لیے اسی فرعون سے کچھ سیکھ لو یار. اسلام کی شکیں لاگو کرنے کے لیے ہیں، اور یہ بنیادی شکیں ہیں، ان سے معاشرہ سدھرتا ہے. ٹھیک ہے آپ دوسری تیسری چوتھی پانچویں آٹھویں 10ویں شک کو نافذ نہ کریں، لیکن اس شک کو لازمی نافذ کریں. چور کے ہاتھ کٹیں گے وہ چوری سے باز رہے گا، اور زنا کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا تو وہ اس سے باز آ جائیں گے. آخر میں پھر سے یہی کہوں گا کہ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں عبرتناک سزا دی جائے، اور عبرتناک سزا میں سزائے موت کے علاوہ کوئی سزا ہم قبول نہیں کرنے والے. خواہ انہیں گولی ماری جائے، خواہ انہیں لٹکایا جائے، لیکن بیچ چوراہوں میں لٹکایا جائے تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنا فضل فرمائے، اور جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں ان سے ہمیں جلد از جلد نکالے. کیونکہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یعنی اچھے خاصے ہم ٹھیک ہو گئے تھے الحمدللہ، ہم اس کینسر اور سرطان سے نکل چکے تھے، لیکن پھر سے ہمیں وہی بیماری گھیر رہی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم کر دے، کیونکہ یہ حکمران تو کمینے ہیں، کم نسل ہیں. ان سے ہم کوئی توقع نہیں کہ یہ جو رٹ لگائی گئی ہے کہ فلانا ہمارا آخری امید ہے، فلاں ہمارے آخری امید ہے، فلاں سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں اور اس پر ہماری امیدیں ختم ہیں. اور خدا کے لیے یار خدا کا خوف کر لو. امید صرف اللہ سے ہوتی ہے، اور آخری امید بھی وہی ہے. پہلی امید بھی وہ ہے اور آخری امید بھی وہ ہے. اس کے علاوہ کسی سے بھی امید رکھنا، آس لگانا فضول، بیکار اور کسی نہ کام کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حالوں پر فضل فرما دے، ہمارے حالوں پر رحم فرما دے، اور ہمیں اس سراسیمگی کے عالم سے جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے، اور ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ہماری نسواں کی حفاظت فرمائے. آمین.